السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آئے ہیں گاؤں برج میں، اور برج گاؤں پر ہم بات کریں گے، اور جو بدلتے گاؤں اور گاؤں والے ہیں ان پر بات کریں گے۔ ویورز، 20ویں اور 21ویں صدی میں ہونے والی تیز رفتار ترقی اور ایجاد نے جہاں پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، وہیں گاؤں دیہات کی سادہ لوح زندگی میں بھی انقلابی تبدیلیاں برپا کر دی ہیں۔ کل کی بات ہے کہ گاؤں کی نالیوں میں سیوریج کا پانی بہتا تھا، لیکن اب زیادہ تر دیہاتوں میں انڈر گراؤنڈ سیوریج کا نظام قائم ہو چکا ہے۔ کچی سڑکوں کی زیادہ تر جگہوں پکی روڈوں نے لے لی ہے۔ پورے محلے میں ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی جگہ گھر گھر رنگین ٹی وی آگے ہیں، جن پر واحد پی ٹی وی کی جگہ کیبل یا ڈش اینٹینا کے ذریعے درجنوں چینلوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 90 کی دہائی تک ہر گاؤں کے 1 یا 2 گھر میں ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، جس پر پہلی کال کر کے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجنا پڑتا تھا، اور پھر کچھ دیر انتظار کے بعد دوسری کال پر آواز سننا ممکن ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی زیادہ وقت ہیلو ہیلو اور یا پھر آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں اب آ رہی ہے کہتے گزرتا تھا۔ البتہ ہونے والی بات چیت کے دوران پردیس میں مقیم افراد یہ تک جان جاتے تھے کہ گاؤں کے گائے، بھینس اور بکری سمیت دیگر چرند پرند کس حال میں ہیں، خاندان و برادری میں کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، کتنے رشتے طے پائے ہیں، اور کس کے گھر خوشخبری نے جنم لیا ہے۔ اس وقت بات چیت کے دوران وہ ٹیلی فون سیٹ زیادہ پسند کیے جاتے تھے جن میں اسپیکر ہوتا تھا، تاکہ پورا گھر پردیس میں مقیم اپنے کی آواز کو سن سکے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی تھی جب اماں یا ابا سے ہونے والی بات چیت میں دیگر بہن بھائی لکما دیا کرتے تھے، تو سننے والے کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو بات کا مطلب ہی الٹ ہو جاتا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پی سی او کی سہولت دستیاب ہوئی، اور پھر بات موبائل فونز تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے اب لوگ دیہاتوں میں چلتے پھرتے، کھیتوں کو پانی لگاتے اور ٹریکٹر سے ہل چلاتے ہوئے بھی بات چیت میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ بھلا ہو موبائل فون کمپنیز کا کہ اب تو کالیں بھی پیکیجز کی وجہ سے لمبی لمبی کی جاتی ہیں۔ ہاں، اب خط پتر کا بھی دور بیت گیا ہے، اور لڑکے لڑکیاں چٹھی نہیں لکھتے ہیں، کیونکہ موبائل فون نے پوری دنیا سمیٹ کر ٹچ سکرین پر یکجا کر دی ہے۔ گاؤں میں اب ڈاک بہو کی وہ داغ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی وہ آؤ بھگت ہوتی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ کھیتوں کو راہٹ اور نہری پانی سے سیراب کیا جاتا تھا، وہ اور ٹیوبویلوں تک رسائی صرف بڑے جاگیرداروں کو حاصل تھی، لیکن اب چھوٹے زمیندار بھی ٹیوبویل سے فیض یاب ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بات سولر انرجی سے چلنے والے ٹیوبویلوں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دیہاتوں میں بیلوں کی جوڑی کافی قیمتی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ وہ ہل چلانے کے کام آتی تھی، لیکن مدت ہو گئی ہے کہ بیلوں کی جگہ ٹریکٹروں نے لے لی ہے۔ پتھر کے پاٹ والی چکی اب خال خال دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ بھی باپ دادا کی نشانی کے طور پر کسی کونے میں دری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ گندم، مکئی اور باجرہ اب مشینی چکی سے پستا ہے۔ شاید اب درانتی، رمبا، کسی کلہاڑی اور ہاتھ سے برتنیں بنانے والے کمہاروں کے دن بھی تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ ویورز، بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اب دیہات بھی ترقی کر چکے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ دا وینشنگ ولیجز کے ختم ہوتے ہوئے گاؤں جو ہیں وہ اب شہروں کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان میں بھی جو شہری والی زندگی ہے وہ بھی آنی شروع ہو گئی ہے۔ نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک لیے